تو آج ہم جس کہانی پر بات کرنے والے ہیں، بلیک ڈیمن کا جال، یہ واقعی ذہن پر چپک جانے والی کہانی ہے۔ ہاں بالکل، اور ہم یہاں اس کی کہانی دہرانے نہیں بیٹھے۔ نہیں، بالکل نہیں، ہم جانتے ہیں ہمارے سننے والے اسے پڑھ چکے ہیں، بلکہ ہم اس کی تہوں کو کھولیں گے، ان حصوں پر بات کریں گے جو اسے اتنا خاص بناتے ہیں۔ اور اس کہانی کا جو مرکزی خیال ہے کہ آپ کا اپنا عکس ہی آپ کا دشمن بن جائے، جی، وہ بہت ہی کمال طریقے سے استعمال کیا گیا ہے۔ ہمارے پاس ایک مین کیریکٹر ہے، راجہ تنویر، جو ہر چیز کو منطق اور سائنس سے دیکھتا ہے۔ بالکل، اور دوسری طرف ہے کشمیر کی ایک پراسرار جھیل، کالا پانی، جس کے بارے میں کہانیاں ہیں کہ وہ کسی اور دنیا کا دروازہ ہے۔ اور کہانی کا سارا خوف اسی تصادم سے نکلتا ہے نا؟ جی، جب ایک مکمل طور پر منطقی انسان کا سامنا ایک ایسی حقیقت سے ہوتا ہے جو منطق کے سارے اصول توڑ دیتی ہے۔ تو آئیے اسی تصادم سے شروع کرتے ہیں۔ تنویر کا کردار وہ صرف ایک بہادر مہمجو نہیں، وہ جیسے جدیدیت کی ایک علامت ہے۔ صحیح۔ وہ مقامی گائیڈ کی وارننگ پر ہنستا ہے، اسے تہمت پرستی سمجھتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے مصنف نے جان بوجھ کر ایسا کردار کیوں چنا جو کسی چیز پر یقین نہیں کرتا؟ دیکھیے، یہ ہارر کا ایک کلاسک طریقہ کار ہے۔ خوف سب سے زیادہ مؤثر تب ہوتا ہے جب وہ کسی ایسے شخص پر حملہ کرے جو اس کے وجود سے ہی انکاری ہو۔ اچھا، یہ صرف کردار کے لیے نہیں، یہ پڑھنے والے کے لیے بھی ایک چیلنج ہے۔ ہم میں سے اکثر خود کو تنویر کی جگہ رکھ کر دیکھتے ہیں، ہم بھی شاید ایسی کہانیوں پر ہنس دیتے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو جب تنویر کا یقین ٹوٹتا ہے تو ہمارا بھی ٹوٹتا ہے۔ اس کا تکبر ہی اس کی سب سے بڑی کمزوری ہے، اور یہی چیز اس افریت کو موقع دیتی ہے۔ اور اس ذہنی شکست کا آغاز تو جھیل پر پہنچتے ہی ہو جاتا ہے۔ مجھے وہ منظر بہت پسند آیا جہاں جنگل میں پرندوں تک کی آواز نہیں ہے۔ ایک مکمل غیر فطری خاموشی۔ جی، اور پھر وہ جھیل جس کا پانی اتنا سیاہ ہے کہ اس میں آسمان تک کا عکس نظر نہیں آتا۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ عکس کا نہ ہونا حقیقت کے انکار جیسا ہے۔ ہم اپنی شناخت کی تصدیق آئینے میں دیکھ کر کرتے ہیں، ہے نا؟ جب قدرت کا سب سے بڑا آئینہ یعنی پانی آپ کو آپ کا وجود دکھانے سے انکار کر دے، تو اس کا مطلب ہے آپ ایک ایسی جگہ آ گئے ہیں جہاں حقیقت کے قوانین معطل ہو چکے ہیں۔ اور وہ جو ہلکی سی سبز روشنی گہرائی سے آ رہی ہے، وہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اس جھیل کی اپنی ایک الگ حقیقت ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب تنویر پہلی بار ٹارچ کی روشنی میں اپنا عکس دیکھتا ہے۔ یہاں سے چیزیں واقعی خوفناک ہونا شروع ہوتی ہیں۔ وہ عکس مسکرا رہا ہوتا ہے۔ جی، جبکہ وہ خود سنجیدہ کھڑا تھا۔ میرے لیے یہ کسی بھی جمپ سکیئر سے زیادہ خوفناک تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ اتنا مؤثر کیوں ہے؟ یہ اس لیے مؤثر ہے کیونکہ یہ ہماری سب سے بنیادی سچائی پر حملہ کرتا ہے کہ ہم اپنے جسم اور اپنے چہرے کے مالک ہیں۔ صحیح۔ جب آپ کا عکس آپ کی مرضی کے خلاف حرکت کرے تو یہ صرف ڈراؤنا نہیں ہوتا، یہ آپ کی خودی پر، آپ کے سینس آف سیلف پر حملہ ہے۔ یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ وہ اسے فوراً خطرہ نہیں سمجھتا۔ بالکل، وہ اسے اپنے ذہن کا فطور سمجھتا ہے، تھکاوٹ۔ اور پھر وہ آوازیں، ٹینٹ میں پانی میں انگلیاں پھیرنے جیسی آوازیں اور گلے سڑے پھولوں کی خوشبو، یہ تو حواس پر ایک مکمل حملہ ہے۔ بالکل، اور یہ افرید کی ذہنت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ جانتی ہے کہ ایک منطقی انسان کو کیسے توڑا جاتا ہے۔ مطلب پہلے ایک ایسا واقعہ دکھاؤ جس کی کوئی ٹھوس وضاحت نہ ہو، تاکہ وہ خود اپنے حواس پر شک کرنے لگے۔ پھر آواز، خوشبو، ایسی چیزیں جن کا کوئی ثبوت نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اور صبح جب گائیڈ غائب ہوتا ہے اور وہ عجیب سے پنجوں کے نشان ملتے ہیں، تب تک تنویر ذہنی طور پر اتنا تھک چکا ہوتا ہے کہ وہ خوف کو قبول کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جی، اور یہاں سے کہانی نفسیاتی خوف سے جسمانی خوف کی طرف بڑھتی ہے۔ وہ دوسری رات والا منظر جب تنویر کو جنگل میں وہ ٹھوس تاریکی کا دھبا نظر آتا ہے جس سے آنکھوں والا ہاتھ نکلتا ہے، یہ منظر بہت بہت عجیب ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ لو کرافٹین ہارر کی ایک بہترین مثال ہے۔ اس کا مقصد صرف ڈرانا نہیں، بلکہ انسان کو یہ احساس دلانا ہے کہ کائنات میں ایسی قدیم قوتیں موجود ہیں جنہیں ہمارا ذہن سمجھ ہی نہیں سکتا۔ آنکھوں والا ہاتھ اسی لیے خوفناک ہے کیونکہ اس کی کوئی منطق نہیں بنتی۔ بالکل، یہ مخلوق کسی جانور یا بھوت جیسی نہیں ہے، اس کی کوئی واضح شکل نہیں، اور جب تنویر گولی چلاتا ہے اور وہ سیاہ مادہ اس کی انگلی میں جذب ہونے لگتا ہے۔ سچ کہوں تو یہ حصہ پڑھتے ہوئے مجھے کتاب ایک طرف رکھنی پڑی تھی۔ جب اس کی انگلی کالی پڑ جاتی ہے اور اس پر چھوٹی چھوٹی آنکھیں نکل آتی ہیں، یہ بہت زیادہ تھا۔
یہ ہے باڈی ہارر۔ یہ صرف خوفناک نہیں، یہ گھن پیدا کرنے والا منظر ہے۔ اس کا اثر اس لیے گہرا ہوتا ہے کیونکہ یہ ہمارے سب سے محفوظ قلعہ یعنی ہمارے اپنے جسم پر حملے کا خوف ہے۔ جب آپ اپنے ہی جسم پر بھروسہ نہیں کر سکتے تو آپ کہاں جائیں گے؟ اور پھر وہ اپنی انگلی کٹوا دیتا ہے۔ یہ ایک انتہائی قدم ہے، لیکن اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ خون کی جگہ سیاہ مادہ نکلتا ہے، اور کٹی ہوئی انگلی کیڑے کی طرح رینگنے لگتی ہے۔ اور جب علی اسے آگ میں پھینکتا ہے تو اس سے انسانی چیخوں کی آواز آتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اس کہانی کا سب سے اہم انکشاف ہے۔ انگلی کا چیخنا اس بات کی تصدیق ہے کہ عفریت صرف نقل نہیں کرتی بلکہ اپنے شکار کے حصوں کو زندہ اذیت ناک شکل میں اپنے اندر ضم کر لیتی ہے۔ مطلب وہ انگلی اب بھی تنویر کا ہی حصہ تھی؟ جی، اس میں اس کا شعور قید تھا، لیکن اب وہ عفریت کے کنٹرول میں تھی۔ یہ صرف موت نہیں، یہ ابدی اذیت ہے۔ اس واقعے کے بعد تنویر کا کردار مکمل طور پر بدل جاتا ہے۔ اس کا سارا تکبر ختم، اور اس کی جگہ خالص خوف لے لیتا ہے۔ لیکن اب خطرہ صرف باہر سے نہیں۔ اس کے دوست علی کی شکل میں بھی سامنے آتا ہے۔ جی، جب وہ علی کو جھیل کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے دیکھتا ہے اور جھیل میں اس کے عکس کا منہ کھلا ہوتا ہے اور اس سے سیاہ مادہ نکل رہا ہوتا ہے۔ یہ کلاسک انویژن آف دا باڈی سنیچرز والا لمحہ ہے۔ یہ پیرانویا کا خوف ہے کہ آپ کے آس پاس کے لوگ اب وہ نہیں رہے جو وہ نظر آتے ہیں۔ اور جنگل بھی انہیں باہر نہیں نکلنے دیتا۔ یہ عفریت صرف ایک مخلوق نہیں، یہ ایک ماحولیاتی قوت ہے، ایک ایکو سسٹم ہے۔ وہ اس پورے جنگل کی مالک ہے۔ اور پھر طوفانی رات میں علی کا مکمل طور پر بدل جانا، اس کا جسم سیاہ تاروں سے بن جاتا ہے۔ وہ اسیمیلیشن کا عمل مکمل ہو گیا ہے اور تنویر اب بالکل اکیلا ہے۔ اسی تنہائی میں وہ بھاگ کر اس غار میں پناہ لیتا ہے جہاں اسے سچائی کا پتہ چلتا ہے۔ قدیم نقش و نگار اور وہ تحریر۔ یہ دروازہ ہے، جو اندر جائے گا وہ کبھی باہر نہیں آئے گا، یہ صرف اپنا عکس واپس بھیجے گا۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں کہانی کے تمام بکھرے ہوئے ٹکڑے جڑ جاتے ہیں۔ یہ انکشاف تو کہانی کے پورے ڈھانچے کو بدل دیتا ہے۔ اب ہمیں سمجھ آتا ہے کہ عفریت کا طریقہ کار کیا ہے۔ یہ صرف شکار نہیں کرتی، یہ تبادلہ کرتی ہے۔ یہ لوگوں کو لے جاتی ہے اور ان کی جگہ ان کی خالی نقول، ان کے عکس دنیا میں واپس بھیج دیتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیوں؟ کہانی اس کا واضح جواب نہیں دیتی، اور یہی کاسمک ہارر کی خوبصورتی ہے۔ اس کا مقصد ہماری سمجھ سے بالاتر ہو سکتا ہے۔ اور آخر میں تنویر بھی پکڑا جاتا ہے۔ وہ لاکھوں ذہنوں کے ایک سمندر میں ڈوب جاتا ہے، ایک اجتماعی شعور، ایک ہائیو مائنڈ کی طرح۔ اس کا آخری خیال کہ میں نے اس پر یقین نہیں کیا اور یہی میری غلطی تھی۔ یہاں کہانی ختم ہو سکتی تھی، اور یہ ایک اچھی خوفناک کہانی ہوتی۔ لیکن مصنف نے ایک آخری موڑ رکھا ہے جو اسے ایک عظیم کہانی بناتا ہے۔ بالکل، کہانی کا سب سے بڑا اور بہترین حصہ اس کا انجام ہے۔ کچھ ہفتوں بعد تنویر مل جاتا ہے، اسے کچھ یاد نہیں، وہ لاہور واپس آ جاتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے امید ہوتی ہے کہ شاید سب ٹھیک ہو گیا۔ ایک جھوٹی امید، اصل خوف تو اب شروع ہونا ہے۔ مصنف نے خوف کو جنگل کی محدود جگہ سے نکال کر ہمارے اپنے گھروں، ہمارے شہروں میں پہنچا دیا ہے۔ اب عفریت صرف ایک دور دراز چیل میں نہیں بلکہ ہمارے ساتھ رہ رہی ہے۔ اور پھر وہ آئینے والا سین، جب وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس بار باہر والا تنویر مسکرا رہا ہوتا ہے، لیکن آئینے کے اندر کا عکس سنجیدہ ہے اور اسے نہیں کا اشارہ کرتا ہے۔ یہاں کرداروں کا مکمل الٹ پھیر ہو گیا ہے۔ یہ ایک شاندار لمحہ ہے۔ اب ہمیں شک ہوتا ہے کہ کون اصلی ہے، لیکن اگلی صبح جب اخبار میں ان پر اسرار موتوں کی خبر آتی ہے، جن میں لوگوں کی جلد سیاہ پڑ گئی تھی، اور تنویر خبر پڑھ کر مسکراتا ہے، تب سب کچھ واضح ہو جاتا ہے۔ جو واپس آیا ہے وہ تنویر نہیں بلکہ اس کا عکس ہے۔ اور آخری منظر، آئینے میں اس کے عکس کے منہ سے سیاہ مادہ نکل رہا ہے۔ اصل تنویر اب بھی جھیل میں قید ہے، اور شاید وہ اپنے عکس کے ذریعے ہمیں خبردار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن بہت دیر ہو چکی ہے، عفریت اب لاہور شہر میں آ چکی تو ہے۔ اس کہانی کا اصل خوف وہ آنکھوں والا ہاتھ یا کالی انگلی نہیں بلکہ دھوپا ہے۔ یہ خیال کہ آپ جس شخص کو جانتے ہیں وہ شاید وہ نہ ہو، بلکہ اس کا صرف ایک عکس ہو جو کسی اور مقصد کے لیے کام کر رہا ہے۔ یہ ہمارے تعلقات اور ہماری حقیقت کی بنیاد پر سوال اٹھاتا ہے۔
افریت اب آئینوں کے ذریعے سفر کر رہی ہے، ہر چمکدار سطح اب ایک ممکنہ دروازہ ہے۔ یہ کہانی ایک بہت ہی پریشان کن خیال پر ختم ہوتی ہے۔ یہ ہمیں اپنے ارد گرد کی سب سے عام چیز یعنی آئینے اور عکس سے خوفزدہ ہونے پر مجبور کرتی ہے۔ اور یہ سوال چھوڑ جاتی ہے کہ اگر افریت اب شہر میں ہے اور آئینوں کے ذریعے پھیل رہی ہے تو اس کا اگلا جال کہاں بچھے گا؟ اس کا اگلا شکار کون ہوگا؟ اور اس سے بھی گہرا سوال یہ ہے کہ جو عکس واپس بھیجا جاتا ہے کیا وہ مکمل طور پر برا ہے یا اس میں اصل شخص کا کوئی حصہ باقی رہتا ہے؟ بالکل، جو تنویر کا عکس خبریں پڑھ کر مسکرا رہا ہے، کیا وہ خالصتاً افریت ہے یا اس میں تنویر کی شخصیت کی تاریخ خواہشات بھی شامل ہیں؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے۔ شاید افریت صرف ایک خالی خول نہیں بھیجتی بلکہ وہ اس خول کو ہمارے اندر کی سب سے بری خصلتوں سے بھر دیتی ہے۔ اور شاید سب سے خوفناک بات یہی ہے، یہ کہانی اس خیال کے ساتھ ختم ہوتی ہے کہ اصلی افریت باہر کسی چیل میں نہیں بلکہ ہمارے اندر ہی چھپی ہو سکتی ہے اور اسے باہر آنے کے لیے بس ایک عکس کی ضرورت ہے۔